کچھ باتیں بیٹیوں کی ماؤں کے نام۔ اپنی بیٹی کو آپ جیسی چاہیں جدید تعلیم دلوائیں، مگر ان کو گھر کے کام ضرور سکھائیے۔ انہیں سر چڑھا کر نکارہ مت بننے دیں۔ محبت کریں، بیٹیوں کے احساسات کا خیال کریں، ان کو اچھائی برائی میں فرق سکھا کر ضرورت کے مطابق آزادی بھی دیں، مگر ساتھ ہی ساتھ انہیں یاد دلاتی رہیں کہ ان کے ہاتھوں میں آپ کی عزت ہے۔ معصیوں کی عادت نہ ڈالیں، اسے چھوٹی عمر سے گھریلو سرگرمیوں میں شامل کریں تاکہ انہیں بڑے ہو کر اور سسرال جا کر کام کرنا ظلم نہ لگے۔ اپنی بیٹی کو کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی نہ بنائیے۔ جس طرح ایک مرد جو کمانے سے جی چرائے اور اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داری نہ اٹھائے، وہ عوامی زبان میں ہڈ حرام کہلاتا ہے، بالکل اسی طرح وہ عورت جو گھر کے کاموں سے جی چرائے، جیسے گھر سنبھالنا نہ آئے، وہ بھی اس نکمے مرد کی طرح ہڈ حرام کہلانے کی مستحق ہوتی ہے۔ بیٹیوں کی شادی سے پہلے ان کے منہ میں لگی چسنی چھڑوا دیں۔ سسرال والے آپ کی بیٹی کو بہو بنانے آئیں گے، اسے گود لینے نہیں۔ کم از کم اتنا کام ضرور سکھا کر بھیجیں کہ لڑکی کو وہاں کا کام دیکھ کر یہ حیرانی نہ ہو کہ اچھا گھر میں یہ سب بھی ہوتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو ایک مکمل ذمہ دار عورت بنائیے۔ انہیں بتائیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، جو کہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، وہ بھی اپنے گھریلو کام خود کیا کرتی تھیں، اس لیے گھر کے کام کرنے میں تمہاری کوئی تذلیل نہیں ہوگی۔ اشد ضرورت اور دکھ بیماری کے وقت ملازموں کی مدد ضرور لی جا سکتی ہے، مگر خود کو ان کا عادی بنا لینا کاہلی اور سستی کے سوا اور کچھ نہیں۔ آپ کی بیٹی کی گود میں آپ کی اور اس کے نصیب میں لکھے ہوئے مرد کی پوری نسل پروان چڑھے گی۔ ایک نکھٹو عورت پوری نسل کو نکما بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ ہمارے ارد گرد ایسے کئی سلجھے ہوئے اور پڑھے لکھے خاندان موجود ہیں کہ جن کے گھر کے ماحول اور نسل کو ایک نکمی عورت نے آ کر تباہ کیا۔ خدارا اپنی بیٹیوں کو نکارہ مت بنائیے۔ آئیے اب کچھ باتیں بیٹیوں کی ماؤں کے نام۔ اپنے بیٹوں کو مرد پورا بنائیں، ادھورا نہیں۔ اپنے بیٹوں کو راجہ اندر نہ بنائیے، انہیں رف اینڈ ٹف بنائیے۔ آپ کے بیٹوں نے آگے جا کر ایک پوری نسل کی رہائش، نانخے اور پرورش کا انتظام کرنا ہے۔ ایک لڑکی جو آپ کے بیٹے کے نکاح میں ہوگی، اس کے سر کا تاج اور چھاؤں بننا ہے، آپ کے بڑھاپے میں آپ کا سہارا بننا ہے۔ بے جا لاڈ پیار اور پیمپر لڑکے نکمے اور نکھٹو ہو جاتے ہیں، نہ اچھے شوہر اور نہ اچھے باپ ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے مرد چھنچھوڑ کی طرح دو پکے بیٹھے رہتے ہیں، ان سے ذمہ داریاں سنبھالی نہیں جاتی۔ مائیں جب اپنے بیٹوں کو بے جا لاڈ پیار اور لاپرواہی سے بگاڑ دیتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اس کی شادی کروا دو، یہ خود صحیح ہو جائے گا۔ نہیں بی بی، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ جس کو جیسی تربیت مل جائے وہ ویسا ہی رہتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں لڑکیاں شادی کے بعد ایک بچہ پیدا کر کے یا تو ماں باپ کے گھر آ کر بیٹھ جاتی ہیں کیونکہ شوہر سے خرچہ نہیں پورا ہوتا، نشہ کر کے پڑا رہتا ہے، یا پھر 2-3 بچے ہونے کی صورت میں بچوں کو باپ کا نام دینے کی خاطر خود کوئی چھوٹی موٹی جاب کر کے اس نکمے مسٹنڈے کا اور اپنی اولاد کا خرچہ خود اٹھاتی ہیں۔ کئی ایسے بھی کم ظرف ہیں جو کچھ نہ کر کے بھی نہ صرف بیوی کی کمائی ہڑپ لیتے ہیں بلکہ ساتھ ہی اپنے گھر والوں کا خرچہ بھی بیوی سے اٹھواتے ہیں۔ حد سے زیادہ لاڈ انسان کو ذہنی طور پر کمزور کرتا ہے، اسے ہر وقت لال اٹھوانے کی عادت نہ لگے دیں۔
اس سے ذہن کبھی میچور نہیں ہو پاتا۔ ایسے لڑکے شادی کے بعد یا تو ماں کی گود سے اترنے کو تیار نہیں ہوتے، انہیں ماں کے سامنے بیوی کی طرف دیکھنا بھی گناہ کبیرہ لگتا ہے، یا پھر اگر بیوی چاپلوسی کرنے والی مل جائے تو اس کے بہکاوے میں آ کر ماں باپ کو بری طرح نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اپنے بیٹوں کو سخت جان اور ذمہ داری اٹھانے والا بنائیے، انہیں شادی سے پہلے اپنی گود سے اتار کر زمانے کی ہوا لگائیے تاکہ زمانے کے سرد و گرم اور زندگی کے اتار چڑھاؤ سے کچھ سیکھ سکیں۔ انہیں ناکارہ اور کارآمد میں فرق سکھائیے، لہذا محنت کر کے ذمہ داری اٹھانے میں تمہاری مردانگی کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ لڑکوں کو تقریباً 14 سال کی عمر سے ہی گھر کے اہم فیصلوں میں شامل کریں، ان کی رائے کو مثبت سمت دے کر اہمیت دیں، ان پر گھر سے باہر کے چھوٹے موٹے کاموں کا بوجھ ضرور ڈالیں۔ گھر میں اپنے پلوں سے باندھ کر ان کی مردانہ صلاحیتوں کو پھپھوندی سے مت لگنے دیں۔ ایک نکما مرد کئی افراد کی زندگیوں کو تباہ کرتا ہے۔ اپنے بیٹوں کو پورا مرد بنائیے، ادھورا نہیں۔ خلاصہ: بیٹا ہو یا بیٹی، اس کی طبیعت و مزاج میں سستی، کاہلی اور نکمے پن کو جمنے نہ دیں۔ انہیں کارآمد بنائیے۔ ناکارہ اشیاء کی جگہ گھر نہیں کباڑ خانہ ہوتا ہے، اس لیے اپنے پیارے بیٹے اور بیٹیوں کو کباڑ بننے سے بچائیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور اس کو لائک شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔